بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام ان کا واقعہ یا ان کی حیات طیبہ کا کچھ حصہ یہاں ذکر ہوا ہے، اور جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، لیکن مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے. زندگی کا کوئی حصہ کہیں ذکر کیا، کوئی حصہ کسی دوسری جگہ پر جا کے ذکر کیا، لیکن جہاں ذکر کیا وہاں اس کی ایک مناسبت ہوتی ہے اور وہاں اسی پر اکتفا کیا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پورا واقعہ ایک نبی کے بارے میں جتنی آیات ہیں وہ ایک جگہ پر نہیں ہیں، ان کو مختلف جگہوں سے جمع کر کے پھر قصص الانبیاء اور قصص القرآن کے نام کی کتابیں سامنے آئیں، جنہوں نے محنت کر کے قرآن کریم کے کس حصے میں کس نبی کا ذکر ہے، کتنا کہاں ہے، سب کو اکٹھے کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تفسیر میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائیں، ان کو لیا گیا، پھر کچھ تاریخی روایات شامل کر کے نبی کا تذکرہ مکمل کیا گیا. آج بہت اچھی قسم کی کتابیں قصص الانبیاء اور قصص القرآن کے نام سے دارالاسلام نے، بیت الاسلام نے اور کچھ اور اداروں نے بھی چھاپی ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس موضوع کی بہترین کتاب ہے جو کہ دارالاسلام نے چھاپی، اور اس میں جو ضعیف روایات تھیں یا جو بنی اسرائیلی حکایات تھیں وہ ساری انہوں نے نکال دی تاکہ بالکل خالص جو ثابت شدہ اتھینٹک چیزیں ہیں وہ اس میں رہ جائیں. یہاں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے آغاز کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے مقرر کر دیا، طے کر دیا، لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت، بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی جگہ، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ طے کر دی کہ یہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر یہاں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں نہیں کھودی بلکہ یرفع ابراہیم القواعد. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں کے اوپر بیت اللہ کو اٹھایا. اس کا معنی یہ ہوا کہ بیت اللہ کی بنیادیں پہلے سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر عمارت تعمیر کی. عمارت تعمیر کرنے کو اردو میں مشہور لفظ ہے، کیا کہا جاتا ہے عمارت تعمیر کرنے والے کو؟ معمار. معمار تو اردو میں ہے نا، معمار کعبہ. اور کبھی کبھی کوئی بڑی خوبصورت بلڈنگ کسی انجینئر کے ہاتھوں، آرکیٹیکچر کے ہاتھوں اچھی بلڈنگ بن جائے تو کہیں گے کہ یہ فلاں کی معماری کا نمونہ ہے، یعنی تعمیر کے بہترین جو نمونے شمار کیے جاتے ہیں، اسلامی تعمیر ہے یا فلاں تہذیب کا پتہ دینے والی تعمیر ہے،
تو تعمیر اور بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے معمار کعبہ جب بھی لفظ آئے گا تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے آئے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی جگہ بتا دی کہ یہ جگہ بیت اللہ کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر بیت اللہ کو کھڑے کیا، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ باپ بیٹے، ایک میسن ہے اور دوسرا لیبر ہے، یعنی بیٹا جو ہے وہ اینٹ گارا پکڑا رہا ہے، والد ان کو لگا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے وہ پتھر جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک پوری گہرائی تک دھنسے ہوئے ہیں، اس پتھر پر بیٹھ کر یہ مکان جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ، مکان البیت، بیت اللہ یا کعبہ کی جگہ ہم نے مقرر کر دی، انہیں بتا دیا کہ یہاں بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے۔ اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، دونوں بیٹے تعمیر کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ جس وقت خانہ کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا تو اس وقت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس میں کہا کہ یا اللہ، میں نے اپنے اہل خانہ کو یہاں تیرے ساتھ بسا دیا ہے، اور اب ان اہل کعبہ یا جو کعبہ کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، وارزق اہلہ من الثمرات، اس بیت اللہ کے گرد رہنے والے لوگوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما، اور ان میں سے ہی نبی بھیج، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب انہی لوگوں میں سے، مکہ والوں میں سے، خانہ کعبہ کے پڑوسیوں میں سے نبی بھیج۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عین خانہ کعبہ کے پڑوس کے گھر میں دنیا میں بھیجا۔ وہ مقام آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہوں گے آتے جاتے، جو عبد المطلب کا گھر تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ آج کل المکتبہ الاسلامیہ کے نام سے ہے، شاید وہاں سے نکال دیا جائے کیونکہ حرم کی توسیع ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ جگہ محفوظ ہے، بچی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پیلس پڑتا ہے۔ جب کبھی پیلس نکالیں گے تو شاید وہ لائبریری نکال دیں، وہ ہے المکتبہ الاسلامیہ، اسلامک لائبریری، وہ باب السلام سے نکلیں جو کہ سینٹر ہے صفا مروہ کا، وہاں سے باہر نکلیں آپ تو 100-150 میٹر یا جدھر پیلس والی پہاڑی ختم ہو جائے دائیں طرف دیکھیں، آپ کو وہاں چھوٹی سی سفید بلڈنگ نظر آئے گی 2 منزلہ، وہ ہے المکتبہ اسلامیہ، اور یہ ہے عبد المطلب کے گھر کی جگہ۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے نتیجہ میں عبد المطلب کے گھر کو اسلامی خزانے کا مرکز بنا دیا کہ اس وقت دنیا بھر کی اسلامی کتابیں وہاں موجود ہیں۔ جس کو نوازا اس کے گھر کو قیامت تک کے لیے عزت بخش دی۔ کل اگر حرم میں شامل ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہو گیا، اور بھی اچھا ہو گیا۔ حرم میں تو ہے مسجد حرام میں، اور اس کے برعکس جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانیاں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، اس کا گھر معلوم ہے کہاں ہے؟ ابو جہل کا گھر جہاں تھا آج وہاں خانہ کعبہ کے لوگوں کے لیے لٹرینیں بنائی گئی، ان لٹرینوں کی جگہ پر اس کا گھر ہے۔ اس کا انجام دنیا میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ابو لہب کا انجام دنیا میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے، ابو جہل کا اس کے گھر پر آج لٹرین، دنیا بھر کے لوگ جا کے وہاں بول و براز سے فارغ ہوتے ہیں، یہ اس بدبخت کا گھر ہے۔ اس گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا جو کہ کعبہ کے پڑوس میں ہے، اور آج کل سال 2 سال 10 سال میں یہ مسجد حرام کے اندر شامل ہونے والا ہے۔ آہستہ آہستہ چونکہ وہ مسجد حرام کو بڑھا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس جگہ کو بھی عزت عطا فرمائی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پھر آپ کا قدم مبارک جدھر جدھر گیا برکتیں بکھرتی چلی گئیں۔ قبیلہ بنی سعد میں جا کے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، بکریوں میں برکت، بکریوں کے دودھ میں برکت، اونٹنی میں برکت، اونٹنی کے دودھ میں برکت، گھر والوں میں برکت، حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی چھاتی میں برکت۔ پہلے ایک بچہ تھا وہ ہوتا تھا، دودھ پورا نہیں آتا تھا،
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے 2 بچے دودھ پینے والے ہیں اور کسی کو کوئی رونے کی نوبت نہیں. اللہ رب العزت نے اس طرح پورے گھر کو برکتوں سے نوازا، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنے چرواہوں کو کہ حلیمہ کی بکریاں جدھر سے چر کے آتی ہیں وہ خوب پیٹ بھر کے واپس آتی ہیں، اپنی بکریاں ادھر لے جا کر، یعنی حلیمہ کی بکریوں کے دائیں بائیں تمہاری بکریاں ہوں گی، یہ بھی سیر ہو کے آ جائیں گی، چر کے پیٹ بھر کے آ جائیں گی. یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بکریاں پہلے بھی وہی تھی، اونٹنی پہلے بھی وہی تھی. یہ برکات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں آپ جاتے وہ ہوتی تھیں. انہی برکات کا نتیجہ آج مکتبہ اسلامیہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور انہی بدبختیوں کے نتائج جو کہ ابو جہل ابو لہب وغیرہ کے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کیا حال ہوا. اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے مکان کی جگہ بیت اللہ کی جگہ مقرر فرما دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بیت اللہ کو تعمیر کر دیا. معمار کعبہ کے نام سے وہ معروف ہوئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلی مسجد دنیا میں کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ مسجد حرام تعمیر ہوئی. مشہور ہے نا دنیا میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا میں خدا کا گھر یا اللہ کا گھر بیت اللہ سب سے پہلے مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی. اس کے 40 سال بعد قبلہ اول 40 سال بعد تعمیر ہوا، لیکن قبلہ ثانی پہلے تھا، قبلہ ہونے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ چلا گیا. اللہ رب العزت کی اپنی تقسیم ہے. تعمیر پہلے ہوئی مسجد حرام کی، لیکن قبلہ کا شمار کیا گیا بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو، اور وہاں 18 مہینے 1.5 سال تک مسلمان مسجد اقصی کی طرف کر کے نمازیں پڑھتے رہے جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے. اور پوری دنیا کتنے 56 اسلامی ممالک ہیں اپنا قبلہ اول آزاد نہیں کروا پا رہے. لیکن لگتا ہے کہ کچھ اچھے دن انشاءاللہ قریب آ گئے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمانوں کی UN تقریباً تیار ہو گئی. وہ تو یہاں میں نے کب سے کہنا شروع کر رکھا ہے، اور دنیا بھر میں لوگ کہتے ہوں گے، دعائیں مانگتے ہوں گے کہ یا اللہ اس UN سے ہماری جان چھڑا، جس میں جہاں بھی کافروں کا مسئلہ آتا ہے 2 دن میں حل ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے مسئلے 60 سال سے پڑے ہوئے. کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، 60 سال گزر کے حل نہیں ہو رہا. اور کافروں کا آ جائے، اور کل انڈونیشیا کی ریاست کا کیا نام ہے جس کو عیسائی اسٹیٹ قرار دیا گیا ہے، تیمور، کتنا خوبصورت نام ہے، لیکن مسلمانوں کے ملک سے کاٹ کر اس کو کرسچن اسٹیٹ بنا دیا گیا، اور چند مہینوں میں مسئلہ اٹھا اور اس کو کرسچن اسٹیٹ قرار دے دیا گیا. تیمور مسلمانوں کے ملک کا حصہ تھا، لیکن عیسائی تھوڑے سے ایک حصے میں جمع ہو گئے. انہوں نے کشمیر کب سے مسئلہ لٹکا چلا آ رہا ہے، فلسطین کب سے لٹکا چلا آ رہا ہے. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان وہاں تھوڑے ہیں. اب اگر 200 ملک ہی مان لیے جائیں کم و بیش کر کے، تو ان میں 56 آوازیں اٹھیں گی تو کیا ہوگا. اور اگر 56 آوازوں میں کچھ عیسائی، کچھ یہودی، کچھ ہندو بھی ساتھ شامل ہو جائیں، تو آخر میں ایک بدبخت کو وہ پاور دے دی گئی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. ایک نہیں مانتا، سب کی بات ختم ہوگی. ویٹو پاور ہے نا، ویٹو پاور کے ذریعے ساری باتوں کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت وہ دن قریب لا رہا ہے کہ اب مسلمانوں کی UN بن رہی ہے، بن گئی ہے. 40 ملک شامل ہو گئے. 39 سے یہ جماعت شروع ہوئی تھی، اور 40واں کل شامل ہو گیا ہے سلطنت عمان. اس میں آ گیا ہے، پہلے نہیں تھا، جو بہت اچھا قدم ہے. یعنی خلیج کے یہ 6 ملک اور باقی ممالک شامل کر کے 40 ملکوں کی فوج، 1.5 ملین فوج ریڈی آن سروس ہوگی، اور 0.5 ملین احتیاطی بھی تیار رہے گی. اللہ کرے وہ دن آئے کہ یہ فوج جدھر منہ کیا کرے ادھر سامنے والا کانپنا شروع ہو جائے. مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے یہ ہمت دے رکھی ہے. اب یہ حالات الحمدللہ آ رہے ہیں کہ بیت المقدس بھی، مسجد اقصی بھی انشاءاللہ آزاد ہوگی، اور جہاں جہاں مسلمانوں کے مسائل ہیں مسلمان ڈنڈے کے ساتھ حل کروایا کریں گے.
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کا مقام جو ہے، جگہ جو ہے وہ مقرر کر دی اس شرط کے ساتھ۔ اب یہ شرط دیکھیں، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا۔ بیت اللہ بناؤ اور اس میں عبادت ہوگی تو صرف میری، کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور یہ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بیت اللہ کی پوزیشن کیا تھی؟ 360 بت اس بیت اللہ کے اندر موجود تھے۔ بیت اللہ میں 360، صفا پر بت، مروہ پر بت، دائیں بت، بائیں بت، طائف میں بت، ادھر بت، سورجل اور کیا مختبرجل، مختلف جگہوں پر بت موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تو ابراہیم کو یہ مکان دکھایا تھا، جگہ دکھائی تھی کہ یہاں بیت اللہ تعمیر کرو اور اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان لوگوں نے 360 بت بنا کے رکھے ہیں، ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ انہوں نے بے شمار رب بنائے، ان سب کی باتیں کر رہے ہیں، سب سے مرادیں مانگ رہے ہیں۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اور یہ شرط ہے کہ میرے گھر کو پاک صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اب پاک صاف ستھرا تو مشرک بھی رکھتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ گندگی تو نہیں بکھیرتے تھے، لیکن ایک گندگی وہ اندر بھی ڈالے ہوئے تھے، دائیں بائیں بھی، کیونکہ شرک کی غلاظت، شرک کی غلاظت، بتوں کی گندگی اور غلاظت، اس سے انہوں نے بیت اللہ کو لتھیڑ رکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کے لیے مکان کی جگہ، بیت اللہ کی جگہ طے کر دی اور یہ شرط رکھ دی کہ یہاں شرک نہیں ہوگا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ وَطَهِرْ بَيْتِيَ، اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْقَائِمِينَ، اور قیام کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ دو عبادتیں ہیں خاص طور پر جن کا یہاں ذکر کیا گیا، حالانکہ عبادتیں بہت ہیں۔ حرم شریف میں آپ صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، وہاں آپ بہت ساری عبادات احسان کریں غریبوں کے ساتھ، لیکن عبادات کی انواع و اقسام ہیں، لیکن وہاں صرف دو کا نام اللہ رب العزت نے اس جگہ لیا کہ دو کام خاص طور پر، نماز اور طواف، للطائفی، طواف کرنے والوں کے لیے اور نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خاص بیت اللہ سے تعلق ہے۔ اب زکوٰۃ کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ تمہارا منہ قبلہ کی طرف ہو یا کہاں، زکوٰۃ دیجئے، جدھر منہ ہے زکوٰۃ دے دیجئے۔ طواف صرف بیت اللہ کا ہوگا اور نماز صرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کی جائے گی، اور حج تو ہے ہی بیت اللہ کی، حج تو یادیں ہی ساری ابراہیم خلیل، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی ہیں دونوں کی۔ تو اللہ رب العزت نے ان دو کا ذکر کیا کیونکہ ان کا تعلق ہے، نماز سے بیت اللہ کا اور طواف سے بیت اللہ کا۔ ہمارے مسلمانوں نے پاکستان اور ہند، بنگلہ دیش اور کچھ اور ملکوں کے بھی لوگ ہیں، لیکن ہمیں ذرا اپنے زیادہ نظر آتے ہیں، میجورٹی ہمارے لوگوں کی ہوتی ہیں کہ دنیا بھر میں شرک کیے چلے جاتے ہیں، بیت اللہ میں بھی باز نہیں آتے۔ باہر تو چھوڑیں، بیت اللہ میں گئے ہوئے بھی باز نہیں آئیں گے، شرک سے باز نہیں آئیں گے، بدعات سے باز نہیں آئیں گے۔ اور جہاں تک تعلق تھا کہ یہ طواف کرنے والوں کے لیے خاص ہے بیت اللہ، اس سے بھی باز نہیں آئے۔ کچھ لوگوں نے بعض مسجدوں کو یہ مقام دے دیا، کچھ لوگوں نے بعض مزارات کو یہ مقام دے دیا کہ مزاروں کا طواف کیا جاتا ہے۔ مزاروں میں خاص جو پیر صاحب کا کمرہ ہوتا ہے، اب اس کو کیا نام دیں گے، مزار ہے، دربار ہے، اندر پڑی ہوئی جو نیچے زمین میں گڑی ہوئی سرکار ہے، اس کا بھی طواف ہو رہا ہے۔ اور طواف بھی اتنے اعتقاد اور اتنے یقین کے ساتھ، سجدہ وہاں ہو رہا ہے، طواف وہاں ہو رہا ہے، اور پہاڑوں پہ طواف کر رہے ہیں۔ کیا سے ہمارے آپ ماحول کو یقیناً آپ بھی سمجھتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ زیادہ دیکھتے ہوں۔ مزاروں درباروں پہ جانا کوئی منع تو نہیں ہے نا، آپ جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، جائیے دیکھیے، لیکن ہم دل میں یہ نیت لے کے تو نہیں جاتے نا کہ ہم جا کے ذرا وہاں
کچھ مانگ کے آ جائیں گے سرکار سے، ہم تو جاتے ہیں کہ سرکار کا حال دیکھیں اور سرکار کے ماننے والوں کا حال دیکھیں کہ کیا ہے۔ سجدے میں پڑے ہوئے لوگ بڑے عجیب و غریب سے روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اور دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ چمٹے ہوئے عجیب و غریب قسم کے مناظر وہاں دیکھنے میں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے طواف کرنے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کا عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب لوگوں نے کہا کہ ابراہیم جانے اور اس کا بیت اللہ جانے، ہمارے لیے تو بہت سارے بیت اللہ ہیں، بہت سارے طواف کی جگہ ہیں، طواف بھی ہو رہا ہے، مانگا بھی جا رہا ہے، اور ہمارے پاک و ہند کے لوگوں نے تو یہاں تک بھی قرار دے دیا۔ ہمارے کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے، ہمارا کہاں نہیں کہا ہے، وہ پنجابی صرف اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، مکے کی کوئی لوڑ نہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، یعنی ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں۔ 11ویں والی سرکار کا شہر نا بغداد، شیخ عبد القادر جیلانی کا کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی گلیاں کافی ہیں، مکے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ان کی گلی میں چکر لگ گیا، ہمارا بیڑا پار ہو گیا، یہ نہیں پتا کہ بیڑا غرق ہو گیا۔ وہاں جا کے چکر لگانے سے بیڑا پار نہیں ہوتا، بیڑا غرق ہوتا ہے، ایمان کا بھی اور ساتھ بندے کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، لیکن کر رہے ہیں۔ کوئی صرف مدینے کی گلیوں پہ کفایت کر رہا ہے، یہ تو کچھ تھوڑی سی معقول بات ہے کہ مدینہ منورہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، لیکن اگر کہے کہ مجھے مدینے کی گلیاں کافی ہیں، وہ مسلمان نہیں رہ سکے گا، کیونکہ دولت اور مال ہوتے ہوئے وہ مکہ نہیں جائے گا، حج نہیں کرے گا، مسلمان نہیں رہے گا، ایک رکن کا انکاری ہو جائے گا نا۔ اگر کہے کہ مدینے کی گلیاں کافی ہیں، مدینہ سے زیادہ مقدس شاید بیت اللہ کے مکہ کے بعد کوئی نہیں، لیکن یہ کہے کہ مجھے مدینہ کی گلیاں کافی ہیں، یہ گوارا نہیں چیز جائے کہ وہ کہے کہ مجھے بغداد کی گلیاں کافی ہیں۔ اور ایک خبیث قسم کا پڑھا لکھا آدمی ان دنوں اٹھا ہے، نیا نیا، سعد نام کا، سعد ہے نا، تبلیغی جماعت کا سردار، اس نے کہا کہ پہلے نمبر پر مکہ، دوسرے نمبر پر مدینہ اور تیسرے نمبر پر نظام الدین کی بستی، جس میں تبلیغی جماعت کا اڈا ہے، ایک درگاہ ہے، سرکار ہے، شرک کا ڈیرا۔ اب اس نے مسجد اقصی کا لحاظ نہیں کیا۔ اب اندازہ کریں کہ مکہ مدینہ حرمین شریفین کو چھوڑ کر سیدھا وہ نظام الدین لے گیا، دلی میں ہے نا، اس نے کہا کہ مکے مدینے کے بعد دلی۔ اب آہستہ آہستہ کل کو کوئی کہے گا کہ مکے مدینے کے بعد لاہور، کیونکہ گنج بخش تو لاہور میں ہے، تو پاکستانیوں کو بھی حصہ چاہیے۔ عجیب قسم کے نظریات لے کے، مشرکانہ نظریات، اور انتہائی یہ بات شاید بڑے بڑے مشرکوں نے پہلے نہ کہی ہوگی، بڑے بڑے مشرکوں نے بھی پہلے یہ نہ کہا ہوگا کہ مسجد اقصی سے بھی میرا شہر زیادہ اچھا ہے، کیونکہ میرے شہر میں تبلیغی جماعت کا ڈیرا ہے، میرے شہر میں۔ کل کوئی اٹھے گا اور کہے گا کہ بریلی شریف سب سے اعلیٰ ہے، دیوبند شریف سب سے اعلیٰ ہے، یہ دونوں کا ملغوبہ مشترکہ ہے جو نظام الدین ہے۔ یہ چونکہ ان دونوں جماعتوں کا جو اصل مرکز ہے وہ ہے حنفیت، یہ ان کا مرکز ہے۔ اس حد تک گستاخیاں، اب یہ حرمین کے حوالے سے یا قبلہ تین کے حوالے سے گستاخی ہے یا نہیں؟ حرمین کے بعد کہا کہ وہ ہے، جبکہ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی ہے، اس سے بھی آگے بڑھا لیا اور کہا کہ ہمارے نظام الدین صاحب اس سے اعلیٰ ہیں۔ اب وہ اپنے خاص اپنے مسلک کے لوگوں کے جوتوں کے نیچے ہے۔ وہ خبریں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، کسی نے کہا یہ مرتد ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ اس کو جماعت سے نکال دو، کسی نے کہا کچھ کر دو، لیکن اس نے اپنے وقت پر وہ کلندرانہ نعرہ لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں ہوش نہیں ہوتا۔ کلندروں کو ہوش کہاں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی وہ مجذوب ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح۔ اتنے اہم مقامات جن کے بارے میں آدمی کو زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میں مکہ کی، میں مدینہ کی، اور اس کے بعد کس کا ذکر کروں، کس کی صفت بیان کروں، سیدھا نظام الدین میں جا کے کھڑا کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ شرک
کے ساتھ ان کو یہ جگہ بتائی اللہ تشرک بی شیئا، کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی شریک کسی کو نہیں بنائیں گے۔ اب یہ کیا خاص ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا؟ یہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والے ہر مسلمان کے لیے ہے کہ قیامت تک جو بھی پیدا ہوگا بیت اللہ کو بیت اللہ مانے گا، کعبہ تسلیم کرے گا، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، اس کو شرک نہیں کرنا، اور نہ ہی کسی اس بیت اللہ کے سوا کسی جگہ کا طواف کرنا ہے۔ ہمارے مسلمانوں نے تو مسجد نبوی میں بھی ایک طواف کا بنا لی تھی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ باقاعدہ یہ دروازے سے داخل ہوتے تھے اور گھوم کے ایک چکر لگا کے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ وہ جگہ خاص ہے، ایک کمرہ ہے، اس جگہ کا چکر لگا کے وہ 7 چکر پورے کرتے رہے۔ ایک عرصہ زور رہا اس بات کا کہ ادھر مکہ میں بھی طواف ہو رہا ہے اور یہاں قبر رسول کا طواف ہو رہا ہے۔ اور یہ تو جیسے جیسے مقامی لوگوں کو ہوش آیا، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے اب وہاں سے داخلہ بند کر دیا۔ ہم لیتے ہیں کہ وہاں سے داخل نہیں ہونے دیں کسی، کہیں اور سے جاؤ کہیں اور سے آؤ، راستے کو روکا تاکہ طواف کی شکل نہ بننے پائے۔ نہیں تو یہ لوگوں نے باقاعدہ یہ خطہ کھول رکھا تھا، جس جگہ ذرا بھی انسان کو، ہمارے پاک و ہند کے مسلمان کو تھوڑا سا آسرا ملنا چاہیے، یہ وہیں اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے عہد لیا تھا کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وطہر بیتی للطائفین، اور ہمارے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین رکوع کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ قائمین، رکع السجود، یہ تینوں جو ہیں وہ نماز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور طائفین ظاہر ہے کہ بیت اللہ کے لیے طواف جو ہے وہ، اور قرآن کریم میں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، دوسرے مقام پر اللہ نے خاص کر دیا کہ اور تم پر فرض ہے کہ اللہ کے پرانے گھر کا طواف کرو، صرف بیت اللہ کا طواف۔ اب قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مقدس جگہ ہے کہ وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک ہے، لیکن طواف کے لیے وہ جگہ نہیں، اللہ رب العزت نے طواف کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہے۔ اسی طرح اور مقامات بہت ہیں، بڑے بڑے اچھے مقامات ہیں۔ اب ایک آدمی اٹھے اور کہے کہ میں جبل رحمت کا طواف کرتا ہوں، جبل رحمت عرفات میں ہے، اتنا اعلیٰ مقام، اتنی اعلیٰ جگہ، اتنا عظمت اس مقام کو اللہ نے بخشی ہے کہ دنیا بھر کے سارے حاجی جہاں جہاں بھی رہیں لیکن 9 تاریخ کو وہاں جمع ہو جائیں۔ آدمی کہے کہ یہ تو بڑی خاص جگہ ہے، میں اس کے بھی 7 کتنی بڑی ہے، 7 چکر تو میں 1 گھنٹے میں آدمی لگا لے گا رش ہونے کے باوجود۔ اور کہیں بھی جہاں کہیں بھی داؤ لگے گا۔ ایک کوہ مراد ہے کوئی بلوچستان میں، پہاڑ ہے، وہ بھی اس کے چکر لگائے جاتے ہیں، کبھی کہیں کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے حوالے سے شرک سے ڈرایا۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے شرک سے منع کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے منع کیا، لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، یہاں تک نبی سے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، لیکن شرک نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، انکار کیا، آگ میں جانا قبول کر لیا، لیکن وہ بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں، ان قطعتا، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، او حرقتا، یا تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، پرواہ کوئی بھی نہیں ہے، جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں چل نکلتے ہیں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو حج کا اعلان کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقام مکمل کر لیا، دعائیں مانگ لی کہ یا اللہ یہاں نبی پیدا فرما ان لوگوں میں سے۔ ہمارے لوگ آج تک ان باتوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں کہ نبی بشر تھے، کہیں گے جنہیں نبی نور تھے، اللہ کہہ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ ان میں سے رسول بنا۔ مکہ والے سارے نوری ہوئے نا، اگر اللہ نے دعا قبول کر لی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مکہ والے سارے نوری،
ابو لہب بن نوری چاچا ہے، چاچا تو وہی ہوتا ہے نا جو بھتیجا ہوتا ہے، کیونکہ فیملی ایک ہے، خاندان ایک ہے۔ ابو لہب بن نوری ہوگا، ابو طالب بن نوری ہوگا، حمزہ رضی اللہ عنہ نوری ہوں گے، زبیر نوری ہوں گے، جتنے چچے جتنی پھوپھیاں سب نوری ہوں گی، عبد المطلب نوری ہوں گے، تبھی تو کام بنے گا۔ بلکہ اگر نوری مانیں گے تو پھر پورے مکہ والوں کو نوری، منہم کا معنی مکہ والے ہیں، سارے مکہ والوں کو نوری مان لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اڑے ہوئے ہیں اس جگہ پہ کہ ادھر تک سمجھ کرنے کو تیار نہیں۔ آپ کھاتے تھے، آپ پیتے تھے، آپ نے شادیاں کی، آپ کی اولادیں ہوئیں، بیویاں بیوہ ہوئیں، ہر وہ حاجت جو کسی انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی۔ بول و براز، سونا، جاگنا، اٹھنا، نمازیں پڑھنا، نمازیں قضا ہو جانا۔ یہ نمازیں پڑھنا تو ایک نارمل سی بات ہے، نمازیں قضا ہو جانا بھی ثابت ہے۔ جنگ میں قضا ہو گئی، 3-4 نمازیں کٹھی قضا ہو گئی، ایک سفر میں فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ سارے عوارض ہیں، لیکن یہ سارے عوارض انسانی پڑھتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کاغذ جو کنڈی ہے وہ جہاں لگی ہوئی ہے وہ کھلنے کا نام لیتی، وہیں آ کے پھر پڑھ رہے ہیں نہیں جی آپ نور ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ فرق کیا ہے کہ مجھ پر وہی اترتی ہے، تم پر وہی نہیں اترتی۔ اللہ رب العزت کا الگ سے ایک احسان ہے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہاں ایک نیا موضوع شروع ہو گیا ہے حج کا، اور ظاہر ہے کہ حج اور ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ساتھ ہے، چولی دامن کا ساتھ نہیں، بلکہ ابراہیم خلیل ہی نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، انہیں ہی اللہ نے حکم دیا کہ اب اعلان کرو۔ اور ابراہیم خلیل علیہ السلام کا اعلان کیسے کہاں کہاں تک پہنچا اور پھر کیا سلسلہ حج کا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ جناب ابراہیم جو ہے وہ بیت اللہ سے کافی فاصلے پہ، تو کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ ساتھ ہی تھا، بالکل جڑ کے تھا۔ تو پھر چونکہ حاجیوں کی ضرورت، وہاں ظاہر ہے کہ لوگ آئیں، اگر آ کے حجر اسود کا بوسہ کرتے ہیں آگے پھر رکاوٹ آ جاتی ہے، اگر وہ رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا پیچھے ہٹا دیا گیا، ورنہ اصل جگہ یہ نہیں ہے۔ اور اصل جگہ ماننے کو ویسے بھی نہیں جی چاہتا، اس وقت خوبصورت وہ شیشے میں، سونے میں، چاندی میں جڑا ہوا ہے، تو ایسے تو اس حال میں نہیں تھا، تو ہٹ کے اور ہٹا دیا گیا تاکہ اندر سے بھی لوگوں کو گزرنے کی آسانی رہے اور باہر سے بھی آسانی رہے۔ اور اسی طرح کچھ اس طرف منہ کرنا اور بیت اللہ کے سامنے آنا، اس کے لیے بھی جگہ کافی کھلی ہو جاتی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اس کو ہٹا دیا گیا، ورنہ اصل میں یہ بیت اللہ کے ساتھ جڑ کر بالکل قریب ہے، اور اسی پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے عمارت کو اوپر کے حصے کو تعمیر کیا۔
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. گزشتہ درس میں ہم نے کچھ باتیں ذکر کی تھی کہ مسلمان اس دین اسلام کو اور اس کے جھنڈے کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک چلے گئے. فتوحات کا سلسلہ بہت لمبا چوڑا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی جڑیں کاٹ دی جزیرۃ العرب میں، اور صحابہ کرام اس سے بھی آگے نکل گئے اور دور دراز کے ملکوں تک، خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ بہت وسیع و عریض علاقے پر ہو گئی. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری ادا فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء راشدین حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم نے اس ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دیا، اور نتیجہ یہ کہ اسلام دور دراز تک پھیل گیا اور شرک جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شرک دوبارہ پلٹنا شروع ہوا. اور پچھلے درس میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ آج یہ ملک جو کہ شرک سے یا کم از کم شرک کے مظاہر سے پاک ہے. شرک سے پاک نہیں، کیونکہ لوگ اندروں میں رہ کے بھی شرک کرتے ہیں. یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ کھل کھلا کے مسجدوں میں، کھل کھلا کے اسلامک سینٹرز میں درس دینے والے شاید اتنے نہ ہو جتنے اندر رہ کے چھپ چھپا کے درس دینے والے. اور چھپ چھپا کے درس دینے کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ جو بات مسجد میں نہیں کر سکتا، یا جس کو مسجد میں کھڑے نہیں ہونے دیا جاتا کیونکہ یہ اس لائق نہیں، اس کی دعوت اس لائق نہیں کہ مسجد میں دے یا کسی اسلامک سینٹر میں آ کے دے. اس کا معنی یہ کہ اس کی دعوت میں دال میں کچھ یہی ہوگا نا کہ دال میں کچھ کالا ہے جو اس کو کھلے عام اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، یا دال ہی کالی ہے. دال میں کچھ کالا ہی رکھ لیتے ہیں، پوری دال کو کالا نہیں کرتے. دال میں کچھ کالا ہے وہ اندر بڑا کام کرتے ہیں. گلی گلی محلے آپ سنیں گے یہاں فلاں دن درس ہوتا، فلاں درس ہوتا ہے. کھل کے وہ کریں گے نہیں، کیونکہ جس دن کریں گے اگلے دن وہ کہیں اور ہوں گے، کیونکہ ان کی دعوت کا انداز وہ ہے. اور چھپ چھپا کے کر رہے ہیں، اس سے وہ باز نہیں آ رہے. مجموعی طور پر شرک اور بدعت کے مظاہر یہاں نظر نہیں آئیں گے. مظاہر سے مانا جو کھل کھلا کے ہمارے جیسے سرکاریں ہیں، ہم دیکھیں قدم قدم پہ سرکار ہے، کسی کو ضرورت نہیں کہ قریب جا کے بات بھی کرے. گلبرگہ ہندوستان میں ہے، اور گلبرگہ میں آپ کو معلوم ہوگا کون سرکار ہے؟ بندہ نواز. گلبرگہ شریف تو شہر کا نام ہے نا، شریف تو کر لیا آپ نے آج. پہلے تو نہیں سنا تھا کبھی، لیکن اب بنا دیا آپ نے. گلبرگہ، اس میں بندہ نواز پیر صاحب ہیں جن کا وہاں دربار ہے. اور بسیں، وہاں کے حالات قریبی بات بہت قریبی ساتھیوں نے بتایا کہ بسیں بھر کے جا رہی ہیں اور سرکار دربار کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں. کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کے خلاف زبان کھولے. ہمارے ایک جان پہچان میں ہیں، انہوں نے کوئی بات کی کسی مرتبہ کہ مثلا یہاں اسٹاپ پہ کھڑے ہیں تو دیکھا کہ بسیں بھر کے جا رہی ہیں گلبرگہ بندہ نواز کے پاس، تو کوئی بات ایسے کہہ دی تو وہاں سے جان بچا کے بھاگنا مشکل ہو گیا. وہاں تو ہمارے ملکوں میں یہ گلبرگہ ہے، ہمارے ایسے کئی گلبرگ بنے کرتے ہیں. ہر شہر میں ایک بڑی سرکار ہیں، کچھ سیکنڈ کلاس ہیں، کچھ تھرڈ کلاس، لیکن سرکاریں ہی سرکاریں. ان سب سرکاروں کا جو مزار ہے وہ آپ دیکھتے ہیں قیمتی قسم کے، وہاں یہ الیکٹرک مٹیریل لگا، قیمتی قسم کے پتھر لگے ہوئے ہیں دیواروں میں نیچے، اور ہر کام قیمتی ہے.
اور کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اتنا خوبصورت مٹیریل ہم زندہ لوگوں کو نصیب نہیں ہے جو مردوں کو نصیب ہے. وہ تو مردے ہیں نا، وہ تو خیر نہیں مانتے مردے، لیکن اپنے ہاتھوں سے نیچے دبا کے، یا ان کے باپ دادوں نے زمین میں انہیں خود دبایا، اوپر مٹی ڈالی، قبر تیار کی، قبر کے چاروں طرف خوبصورت اب سنگ مرمر لگائیں، کچھ بھی لگائیں، قبر ہی ہے نا، آخر تو قبر ہے. یہ مزار جو ہے یہ ایسا تو نہیں کہ سرکار قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو ویلکم کر رہے ہیں. سرکار تو اندر ہی مردہ ہوئے نا، اندر اگر جاگ رہے ہیں تو بتائیں ان کو باہر کیوں نہیں آتے؟ کسی کا آگے ہاتھ کیوں نہیں پکڑتے کہ بھائی کیوں رو رہے ہو میرے دروازے پہ آ کے، ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے. وہ چونکہ اس لائق رہے نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو جو وقت دیا تھا وہ ختم ہو گیا ان کا، وہ دنیا سے گئے. اب اس کی قبر پہ اتنے خوبصورت فانوس لگے ہوئے ہیں، خوبصورت لائٹیں، خوبصورت کلر، خوبصورت، اتنے زبردست سسٹم ہمارے مزاروں کے ہوتے ہیں کہ گھروں میں وہ نہیں ہوتے. کیونکہ گھر کی بجلی ایک آدمی نے بل دینا ہوتا ہے، اس کا بل پوری دنیا دیتی ہے. ہر آدمی پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے پیسے بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ بھی شامل کر لو. اور ابھی آج کل تو بڑا سستا ہو گیا سسٹم، واٹس ایپ میسج آتا ہے سرکار کی طرف سے، اور سرکار اندر سے تو نہیں بھیجتی نا، جو اوپر سرکار کے حوالی بیٹھے ہوئے ہیں وہ میسج بھیجتے ہیں کہ بھائی تمہارا سالانہ حصہ جو بنتا ہے ڈالو. وہ خیر و برکت سمجھ کے کچھ نہ کچھ بھیج رہے ہیں. گاؤں ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں، بینک ڈیلی بھرے چلے جاتے ہیں. ان کو بل کا کیا خطرہ ہے، اس لیے اور کہیں بجلی بند ہو نہ ہو وہاں کی بجلی بھی بند نہیں ہوتی. کبھی میرا خیال ہے سننے میں نہیں آیا ہوگا کہ فلاں سرکار کے دربار پر بجلی بند ہو گئی، وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اتنا یہاں سعودی عرب میں اس طرح کی آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. پورے سعودی عرب میں گھوم جائیں آپ کو کہیں سرکار دربار کا کھاتا نظر نہیں آئے گا. اس سرکار ہے تو ایک ہی سرکار ہے. یہ لائٹنگ یا اللہ کے گھر میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہے دونوں حرمین شریفین. تیسری آپ کو نہ کوئی مسجد ایسی ملے گی، تیسری نہ کوئی آپ کو ایسی مسجد تو مل جائے الحمدللہ کوئی بات نہیں ہوتی کیونکہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن کوئی قبر کہیں ایسی نہیں ملے گی جس قبر میں اتنے اہتمام اور انتظام ہو. یہ ہے مظاہر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین کے صحابہ کے دور کے بعد ایک وقت گزرا کہ یہ لوگ دوبارہ شرک میں آ گئے. سعودی عرب میں بھی جگہ جگہ پوجا پاٹ مختلف چیزوں کی شروع ہو گئی اور انہیں ختم کیا گیا. بادشاہ، صاحب سیف اور صاحب علم، دو لوگوں کے باقاعدہ اتحاد کے ذریعے، جو تفصیل میں نے پچھلی مرتبہ ذکر کی تھی. ایک مرتبہ سعودی عرب سے انہوں نے پھر شرک کو ختم کر دیا اور الحمدللہ آج تک شرک تو ختم ہے. باہر تو نظر نہیں آتا، اب اندر کے معاملات اللہ تعالیٰ جانے گا، ان کو سمیٹتا رہے گا. بہرحال اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو دنیا میں اس کا اصل مقام دلانے کے لیے اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو واپس لانے کے لیے جو چند اقدام ضروری ہیں، ان کی طرف پچھلی مرتبہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے ضروری ہیں تاکہ شرک کا دوبارہ جو کسی طرح قدم نہ جمنے پائے. اور اسلام جو اس وقت بڑی عجیب سی حالت میں آیا ہوا ہے کہ بدعتیں بے شمار، شرک بے شمار، اصل اسلامی سنتیں اور اسلامی احکام وہ ان بدعتوں کی گرد و غبار کی تہ میں دبتے جا رہے ہیں، ڈوبتے جا رہے ہیں. اگر چند اقدام کریں تو انشاءاللہ اسلام کا بول بالا دوبارہ ہو سکتا ہے. ان میں سے سب سے پہلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ شرعی حدود اور قوانین کو نافذ کیا جائے. اب ظاہر ہے کہ یہ میں تو نہیں کروں گا نہ آپ کریں گے. شرعی حدود اور قوانین کو نافذ کرنا حاکم کا کام ہے. حاکم سعودی عرب کا ہو، حاکم خلیجی ممالک کا ہو، حاکم کسی ملک کا. 56 اسلامی ممالک ہیں. اگر سارے ملکوں میں، جیسے شروع میں بات آئی کہ فوج بن گئی ہے سب کی مشترکہ جس میں 40 ملک شامل ہیں، اللہ رب العزت باقی 15-16 جو بچے ہیں ان کو بھی ان میں شامل کرے. ظاہر ہے کہ مسلمان ملک ہیں، ان کا فرض ہے، واجب ہے کہ وہ شامل ہوں.
چاہے وہ یورپ میں ہیں، چاہے رشیا میں ہیں، چاہے کہیں بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کے نام سے ان کی اسٹیٹس ہیں، ان کو شامل ہونا چاہیے۔ تمام ممالک میں جہاں جہاں بھی کوئی مسلمان حاکم ہے اس کا فرض ہے کہ اپنے ملک میں اسلامی نظام نافذ کرے۔ اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اسلامی حدود و تعزیرات، اسلامی احکام کا نفاذ یہ شروع کر دے۔ ہر معاملہ میں شریعت کی حکمرانی ہو، شادی شرعی قانون کے مطابق، بیاہ شرعی قانون کے مطابق ہو تو موت و حیات کے معاملات بھی شرعی قانون کے مطابق۔ ہمارے یہاں شادی بھی نہیں، موتیں بھی نہیں، ہر چیز جو ہے ہماری مرضی، ہماری رسم و رواج کے مطابق، جب جس میں پھر بدعات بھی آ گئی، خرافات بھی آ گئی، یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا۔ اگر سارے لوگ اپنے اپنے ملکوں میں شرعی قانون کو نافذ کریں، وضعی من گڑت انگریزی قانون کو کینسل کریں، برکات اللہ رب العزت کی آسمان سے نازل ہوں گی، زمین سے نکلیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم کسی پہ برکات نازل کرتے ہیں تو آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ زمین سے اللہ، یہی یہ درس کچھ عرصہ پہلے ذکر ہوا، زمین سے اللہ پھل پھول بوٹے پودے نکالتا ہے، آسمان سے بارشیں نازل کرتا ہے، اپنی طرف سے برکات عطا کرتا ہے، ہر طرف چہل پہل ہو جاتی ہے۔ یہ جب برکات نازل ہوں گی، اور برکات کب نازل ہوں گی؟ جب جعلی قوانین کو چھوڑ کر اسلامی قانون پہ چلنے لگیں گے، اسلامی حدود و تعزیرات جو ہیں ان کا نفاذ ہوگا۔ حدود تو سمجھتے ہیں نا، حدود و تعزیرات تو ہے، آسان ہے، مشہور ہے، تعزیرات ہند مشہور ہے نا، تعزیرات ہند نمبر فلاں فلاں، یعنی تعزیرات کا معنی سزائیں۔ کسی بھی قانون میں جب کسی سزا کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تعزیرات ہند اور تعزیرات پاکستان۔ تعزیرات ہے جس میں قرآن و سنت سے واضح نص نہ ہو کہ یہ سزا دینی ہے، اور حدود وہ ہیں جن میں قرآن و سنت کی واضح نص موجود ہو۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ قرآن کریم ہے۔ چور مرد ہو یا چور عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ حد ہے، اس کو کہتے ہیں حد۔ ہاتھ کاٹنا یہ حدود میں سے ہے، حدود اسلامیہ جو نا حدود کا نفاذ ہونا چاہیے، یہ ہے حد۔ قرآن میں آ گیا حد، اور شراب پینے کو حرام اللہ نے قرار دے دیا اور رسول اللہ نے 80 کوڑے کا حکم دے دیا، حد ہو گئی، یعنی شراب پینے پر حد ہے۔ اگر کوئی تہمت لگاتا ہے اس پر 80 کوڑے حد ہے۔ زناکار لڑکا لڑکی اگر کنوارے ہیں اور زنا کر لیا 100 کوڑے، و تقریب و عام 1 سال ملک بدر اور 100 کوڑے۔ یہ چیزیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کو کہا جاتا ہے حدود، اور ایک چیز ہے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اس کو کہتے ہیں تعزیر۔ شراب میں حد ثابت ہے، اور دیگر جو منشیات ہیں، ابھی شراب ہی تو منشیات میں نہیں نا، شراب منشیات میں ایک ہے، اور آج منشیات سینکڑوں گھوم رہی ہیں، افیون ہے، چرس ہے، گھانجا ہے، یہ ہے، وہ ہے، کتنے نام ہیں، اور کوئی کہتا ہے براؤن شوگر، کوئی کہتا ہے ایک براؤن شوگر اچھی بھی ہے نا، وہ تو میڈیکل ہے، وہ اچھی ہے، لیکن براؤن شوگر کے نام سے وہ 2 نمبر کاروبار جو ہے ڈرگز کا وہ بھی ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں صریح قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صریح ارشاد نہیں ہے، لہذا ان پہ جو سزا دی جائے گی وہ کہلائی جائے گی تعزیر۔ قاضی نے اپنی ثوابدید سے قرآن و سنت کے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی سزا کیا ہو۔ ایک آدمی چرس بیچتا ہے، ایک آدمی چرس پیتا ہے، کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ جو پیتا ہے وہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، جو بیچ رہا ہے وہ پورے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، لہذا پینے والے کی سزا کم اور بیچنے والے کی اس سے بھی بہت زیادہ، کیونکہ وہ پورے ملک کے لوگوں، علاقے کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو یہ تعزیر ہوگی۔ اس تعزیر میں قتل بھی ہے، حالانکہ قتل تو اصل میں حد ہے، لیکن وہ حد ہے دوسرے شادی شدہ زانی ہیں ان کی سزا سنسار قتل ہے۔ النفس بالنفس، کوئی کسی قتل کر دے تو قتل ہے، اور اگر کوئی کاروبار کرے منشیات کا تو اس کی سزا بھی سزائے موت ہے۔ اب سزائے موت والے کتنے لوگ ہیں؟
پاکستان سے آ رہے ہیں، فلاں ملک سے آ رہے ہیں، فلاں ملک سے آ رہے ہیں، اپنے پیٹ میں چھپا کے 100 کیپسول منشیات کے مختلف ناموں سے کیپسول بنے ہوئے آ رہے ہیں، پیٹ میں تھیلی ہے، آپریشن کروایا، پیٹ میں ڈالا، اور پیچھے سے ان کو کیا کیا سبز بات دکھائے گے بھیجتے وقت کہ تمہارا یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا کر دیں گے، کیا کہتے ہیں، تمہاری دنیا بنا دیں گے۔ وہ دنیا بناتے ہوئے دین بھی تباہ کر بیٹھتا ہے اور آخرت بھی۔ یہاں سزائے موت ہو جاتی ہے، ایئرپورٹ پہ آیا پکڑا گیا، حالات ایسے وہ بڑے رہتے ہیں۔ تو ایسے واقعات بہت سارے ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں کورٹ میں ہوں، کس کس طریقے سے یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ یقین مانے بعض دفعہ بہت پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے ہیں، تو ان چیزوں پر تعزیر ہے، لیکن وہ تعزیر کبھی کبھی حد سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی صرف شراب پیتا ہے، دوسرا بیچتا ہے، ایک آدمی صرف منشیات استعمال کرتا ہے، دوسرا کاروبار کرتا ہے، ان کی تعزیرات میں الگ الگ فرق ہوگا۔ اگر یہ تعزیرات اور حدود نافذ کی جائیں تو بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ اس ملک کو صرف اس نظر سے نہیں کہ یہ وہابیوں کا ملک ہے یا وہابی حکومت ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، وہابی سنی شیخ نکل جائیے، صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھ لیجیے کہ یہاں شرعی حدود نافذ ہے، یہاں شرعی حدود نافذ ہیں، کمی بیشی ہر چیز میں ہوتی ہے، لیکن یہاں شراب پر حد لگتی ہے، قتل پر حد لگتی ہے، چوری پر حد لگتی ہے، ہر جگہ حد لگ رہی ہے، منشیات کاروبار کرنے والے پر، منشیات کھانے پینے والے پر حد لگ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہاں امن و امان ہے یا نہیں؟ خبر سے آپ مغرب کی نماز کے وقت سامان باندھیے، ملک کے جس علاقے میں جانا چاہتے ہیں روانہ ہو جائیے۔ جہاز کی تو بات الگ ہے، آپ گاڑی میں بیٹھ کے جائیے، پورے ملک میں گھوم کے آئیے، کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چور کو، ڈاکو کو، قاتل کو، لٹیرے کو، ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہاں سزائیں کیا ہیں۔ اتنی لمبی لمبی سڑکیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں میلوں کی، الحمدللہ بے خوف و خطر دن رات سفر چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں شام کے بعد 10 کلومیٹر کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہیں راستے میں روک لیں گے اور پکڑ لیں گے۔ یہ برکات ہیں صرف اسلامی حدود اور اسلامی قانون کے نفاذ کی۔ یہ سب سے پہلی ضرورت ہے کہ اگر مسلمانوں کو اپنی عظمت رفتہ، جو پہلے مسلمانوں کو عظمت حاصل تھی، اگر وہ چاہیے تو ہمیں اپنے ملک میں یہ کام کرنا ہوگا، ہر معاملے میں شریعت کی حکمرانی کو بحال کیا جائے اور جتنے بھی شریعت کے خلاف قوانین ہیں ان کو کینسل کیا جائے، نکالا جائے۔ اب ہمارے یہاں جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں، خلیجی ریاستیں، اسلامی ریاستیں، کیا ہم اس ملک کو چھوڑ دیں؟ باقی اب بتائیے کہاں اسلام نافذ ہے؟ جہاں بھی آپ، جس ملک کا بھی آپ تھوڑا سا مطالعہ کر کے دیکھ لو، پتہ چلے گا کہ قانون وہی جو انگریز نے بنائے ہوئے ہیں، انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ ملک چھوٹا ہے، ڈنڈا ذرا مضبوط رکھا ہوا ہے، تھوڑا بہت امن و امان ہے، لیکن قانون وہی استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اسلامی قانون ہو جائے، اسلامی شریعت کو نافذ کرنا شروع کر دیں اور ہر آدمی یہ مطالبہ کرے۔ اب مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ کرنا چاہتی ہے، گورنمنٹ کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن اسے کوئی کہتا ہی نہیں، تو وہ اپنے مزے سے چل رہے ہیں۔ اگر عوام یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں اسلامی قانون چاہیے، ہمیں اسلامی حدود چاہیے، ہمیں اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ چاہیے، تو حاکم کروائیں گے یا نہیں انتظام؟ حاکم انتظام کروائیں گے، لیکن عوام اس بات کا مطالبہ ہی نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے چل رہا ہے، بلکہ جتنے موٹے موٹے لوگ ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے، وہ خود اتنے بڑے بڑے اس لائن میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ اسلامی قانون آئے۔ انہیں معلوم ہے اسلامی قانون آیا تو ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ اب بڑے لوگوں کا جب یہ حال ہوگا تو مطالبہ کون کرے گا اور کس کی سنیں گے؟ ہمارے اپنے علاقے میں انتخاب کی باری آ جاتی ہے، وہ جھانسا دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تمہاری سڑکیں بنا دیں گے، تمہارے یہ انتظام کر دیں گے، ہم ووٹ وہاں ڈال کے آ جاتے ہیں۔ وہ عیاشیوں بعد میں کیا کیا کر رہے ہیں، سڑکیں کون 5 سال کون پوچھے گا؟
اب ہمارے ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر ان سب چیزوں سے قطع نظر کہ ہماری سڑک بنے نہ بنے، ہمیں اسلامی نظام چاہیے. اگر ہر آدمی اس طرح کے آدمیوں کو چن کے سامنے لائے گا، کل پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں ملک میں اسلامی نظام چاہیے. اگر بات کرنے والے آگے جائیں گے تو حاکم کو ماننا، بلکہ حاکم تو انہی میں سے کوئی ایک ہوگا نا. جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں انہی میں سے وزیر اعظم ہوتا ہے. اب وزیر اعظم کی ملک میں چلتی ہے آج کل ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، وزیر اعظم کی ساری طاقت ہے. اب وزیر اعظم انہی میں سے نہ جائے گا. اب ایک اچھا دیندار مسلمان سامنے آئے گا، شریعت کو ماننے والا آئے گا، انشاءاللہ ملک میں وہ اسلامی قانون نافذ کرے گا، جعلی قانونوں کو وہاں سے نکالے گا. تو مسلمانوں کو حدود و تعزیرات کے نتیجہ میں جو برکات حاصل ہوں گی وہ آپ اندازہ یہی سے کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ امن و امان ہے، ہر چیز سے، ہر اعتبار سے یہاں بہترین ہے. اور اسی سلسلہ میں علماء کرام کی ذمہ داریاں ہیں. علماء کرام کی بھی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ اپنا نعرہ شامل کر دیں، بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے وہ ان کے ساتھ ہوتے. یہ عجیب بات ہے کہ حکومت 5 سال میں بدل جاتی ہے اور وہ نہیں بدلتے. وہ 5 سال میں جو حکومت آتی ہے اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. آج اس پارٹی کی حکومت ہے وہ ساتھ ہیں، پر اس پارٹی کی ہوگی وہ ساتھ ہیں. یہ لٹو ٹائپ لوگ جو ہیں، لٹو یا لوٹا، لوٹا مشہور ہے، یہ لٹو گھومتا ہے، لوٹا کہا جا رہا ہے. یہ لوٹا ٹائپ لوگ جو ہیں نا یہ نقصان دیتے ہیں عوام کو بھی اور اپنے مسلمان جو ہیں ان کو ان کا یہ فرق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح دین کی طرف توجہ دلائیں، صحیح تعلیمات لوگوں میں پھیلائیں، لوگوں میں بیداری پیدا کریں کہ اسلامی نظام آیا تو کیا برکات حاصل ہوں گی. اب ہر آدمی کو تو یہ معلوم نہیں ہے نا کہ اسلام اسلام اسلام، نماز پڑھیں گے اسلام ہے، روزہ رکھیں گے اسلام، انہیں تو معلوم ہے کہ یہی اسلام ہے. اب اگر ان میں بیداری کی لہر دوڑائی جائے، ان میں بیداری پیدا کی جائے، ان میں یہ شعور بیدار کیا جائے کہ اسلام آیا تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، دنیا برکات اور خیرات حاصل کرے گی. اگر ان کو پتہ چلے گا تو یقیناً وہ کوشش کریں گے کہ کوئی اچھے لوگوں کو سامنے لایا جائے، اپنے ووٹ کی قیمت جو ہے صحیح رہے. مان لیا کہ جمہوریت کی رکھنی ہے، کم از کم پھر ووٹ کی قیمت تو صحیح لگے. ہمارے لیے کوئی آدمی سامنے آئے تو کچھ ہی قسم کا ہے. علماء کو یہ فرض پورا کرنا چاہیے، لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا چاہیے، مسلمانوں میں عوام میں اسلامی شعور بیدار کرنا چاہیے، اور سب کو ایک دوسرے کے حق میں صبر کی تلقین کرتے رہنا چاہیے اور ثابت قدمی کی تلقین. یہ تو دعوت کے نتیجہ میں ظاہر ہوتا ہی ہے. جیسے ہی آپ اچھی بات شروع کریں گے آپ کو اس کے مقابلے میں کئی باتیں سننا پڑیں گی، کئی اذیتیں برداشت کرنا پڑیں گی. اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر کسی کو ادا کرنا چاہیے، اور حکام کو بھی اس پر آمادہ کرنا چاہیے. یعنی جب آپ بنیاد بنا لیں گے، آپ کے جو نمائندے آگے جائیں گے وہ آگے والوں کو کہیں گے، آگے والا حاکم وقت کو کہے گا. اگر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلامی تعلیمات اوپر تک جائیں گی تو انشاءاللہ ایک اسلامی ماحول بنے گا اور اسلامی حکومت سامنے آئے گی، اور انشاءاللہ حدود، تعزیرات، اسلام نظام کا پوری شریعت کا نفاذ ہوگا اور انشاءاللہ خیرات و برکات حاصل ہوں گی. اس کے علاوہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا لوگوں کو جن کے بارے میں بتانا چاہیے کہ ان کے خطرات کیا ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں. جیسے مختلف نظام آج کل مروج ہیں، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، نیشنلزم ہے، اشتراکیت ہے، ایک باسزم ہے. باسزم جو عراق میں صدام حسین نے چالو کیا ہوا تھا، تو باسی پارٹی، یہ نظریات ہیں مختلف قسم کے، مسلمانوں میں مختلف قسم کے نظریات. ان نظریات سے لوگوں کو روشناس کروایا جائے کہ ان میں اب سوشلزم ہے چائنا میں سوشلزم ہے، اور اسی طرح بعض دیگر ممالک میں سوشلزم ہے. وہاں جو حال ہے مسلمانوں کا وہ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہوں گے. جو ان کا سسٹم ہے کہ کام کرنا ہے اور روٹی کھانی ہے،
وہاں کوئی ہماری طرح نہیں ہے کہ تنہا لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. کام کرو، روٹی کھاؤ. اس قسم کے نظاموں کو اسلامی ممالک میں لانے کی سوچنے والے کے راستے میں بھی رکاوٹیں پیدا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ یہ مختلف قسم کے باطل نظریات جو ہیں یہ اسلامی ممالک کی طرف راہ نہ پا سکیں، بلکہ ان سے ان کو روکا جائے. اور آج کل تو عجیب سی حالت ہے. آج کسی نے میسیج ایک کیا ہوا تھا کہ غالباً فرانس میں یا پیرس میں کھڑے ہو کر کسی نے باتیں کرنا شروع کر دی. ایک لڑکی ہے، وہ پورے پردے میں لڑکی ہے، اور دوسری لڑکی جو ہے وہ ایسے ننگ دڑنگ ہے، کوئی پاکستانی یا انڈین، یعنی ہمارے ملکوں کی کوئی وہاں گئی ہوئی اور وہاں کی نیشنلٹی لیے ہوئی، نیشنلٹی وہاں لی ہوئی ہے اور اریاں کھڑی ہیں، اور ایک پوری طرح با پردہ عورت کھڑی ہے. اور ان دونوں کا کسی کاؤنٹر پر ملنا جلنا ہو گیا، بات چیت ہو گئی. تو پردے والی عورت کو دیکھ کر یہ ننگی مسلمان کہہ رہی ہے کہ تمہیں اتنا یہ پسند ہے اسلام تو اپنے ملک میں جاؤ، یعنی جاؤ پاکستان میں جاؤ، انڈیا میں جا کے پردے کرتی کرو، یا سعودیہ میں جاؤ، ہمارے ملک کو چھوڑو. باتیں کرتے کرتے جب یہاں تک بات آ گئی نا، تو چونکہ ماحول کو ایسا تھا جہاں اس عورت کو پردہ اتارنے میں آسانی تھی، اس نے اپنا نقاب اٹھایا، اندر سے نیلی آنکھوں والی مکمل پیرس کی یا فرانس کی لڑکی جو شکل و صورت ہو سکتی تھی، خوبصورت نوجوان لڑکی اندر سے سامنے آئی. اس نے کہا یہ ملک میرا ہے، تم یہاں آ گئی ہو اور یہ دین بھی میرا ہے، تم اپنا دین چھوڑ بیٹھی ہو اور آج میرے گلے پڑ رہی ہو. یعنی میں فرینچ مسلمان ہوں، میں پردے سے ہوں، تم خاندانی مسلمان اتنی ننگی اریاں پھر رہی ہو، شرم نہیں تم کو آتی؟ تم ہمیں کہہ رہی ہو کہ اپنے ملک میں جاؤ. کہا یہ تو میرا ملک اپنا ہے، میں اپنے ملک میں، تم نیشنلٹی لے کے قبضہ کیے بیٹھ رہی. اب جب اس طرح کی حالت ہوگی اور اس طرح کے لوگ سامنے آئیں گے، ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو آج مختلف ناموں سے نظام آ رہا ہے، یہ نظام عورت کی آزادی کے حوالے سے نعرہ اور بے پردگی عام کرنے کے لیے پردے کے خلاف نعرے، ان چیزوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا بھی مسلمانوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عقائد کو سنوارنے، صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آج مسلمانوں کی جو حالت زار بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ کافروں کا تسلط تو کم از کم ہم سے ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے، بہت قریب آ رہا ہے. اب اگر یہ مسلمانوں کی یو این او کام کر گئی تو الحمدللہ، اور لگتا ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے ہی امام مہدی کا دور بھی آ رہا ہے، ان کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو پھر تو یہ کام ہو بھی جائے گا. اب تو پتھر بھی کہے گا کہ اللہ کے بندے یہ میرے پیچھے یہودی چھپا کر. اس وقت یہ کہاں جائیں گے؟ اس وقت انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو لے کر آمین. ہاں جی، کوئی سوال ہے متعلقہ یا وہی تھا ایک؟ چلیے آپ کا. سر نماز میں اگر قرأت کے دوران غلطی ہو جائے تو اس کی سزا سخت کرنا ہے؟ قرأت کے دوران غلطی ہو جائے اور اس کی اصلاح آپ نے کر لی تو اس پر کوئی سجدہ ثواب نہیں. کہ آپ نے اصلاح کر لی ٹھیک ہو گیا. شیخ موضوع سے ہٹ کے سوال ہے، امیر کی اطاعت کے تعلق سے. امیر کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے، اور اگر اطاعت امیر نہ کی جائے تو اس کے نقصانات بھی دیکھنے میں آتے ہیں. لیکن امیر ہونا چاہیے اور پیسے والا امیر نہ ہو، یہ بھی تو ضروری ہے نا. وہ بہت زیادہ اس کی جیب میں پیسہ بہت امیر ہے، اس لیے اس کی اطاعت نہیں. مسلمان امیر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم پر سب اطاعت ہے، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی امیر کیوں نہ بنا دے. اب حبشی غلام کہاں ہے، لیکن وہ امیر مسلمان ہو، امیر جو ہے وہ صحیح ہو، اس کی اطاعت واجب ہے. اور امیر کی اطاعت نہ کرنے کے نتیجہ میں جو نقصانات پہنچتے ہیں اس کے لیے میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. مسلمانوں کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے امیر کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اور سب سے بڑے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा को कहा कि इस दर्रे पे खड़े रहना है, हमें ग़ज़वा उहद में हमें फतह हो शिकस्त हो, तुमने यहाँ से नहीं हटना, हमारे गोश्त चीले नोच जाए, तुमने नहीं हटना। आर्डर हो गया अमीर की तरफ से। और जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम खड़े किए गए वो खड़े हैं, जंग हुई, नुकसान हुआ, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतह अता फरमा दी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से मार भी पड़ी, लेकिन बिलाखिर फतह नसीब हुई। अब सहाबा ने गनीमतें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब ये 50 आदमी खड़े हैं, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो कहा था हमने पूरा किया है, अब तो जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब तो जंग फतह हो गई। जंग फतह हो गई समझ के वो वहां से उतर आए, और जैसे ही वो उतर आए, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो मुशरिकीन के जर्नैल थे, पीछे से ताबड़तोड़ हमला किया और मुसलमानों के एक मरतबा छक्के छुड़ा दिए। ये किस चीज का नतीजा था? इताअत अमीर छोड़ने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी हो जाए तुमने यहाँ रहना है, यानी आखिर तक तुम्हें यही रहना है। लेकिन वो जगह छोड़ी, अमीर की इताअत से सर निकाला, और कितने सर कट गए और कितना नुकसान हुआ में मुसलमानों का। तो अमीर की इताअत करना फर्ज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में एक कानून दिया है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अगर अल्लाह की नाफरमानी हो तो फिर मखलूक की बात नहीं मानना, वो अमीर है, गरीब है, माँ है, बाप है, उस्ताद है, पीर है, चाहे कोई भी क्यों नहीं, उस वक्त नहीं मानी जाए। सहाबा का एक लश्कर निकला और अमीर ने कहा कि ये आग है और इसमें छलांग लगा। उन्होंने कहा कि इसी आग से बचने के लिए हम मुसलमान हुए, और अगर अब भी हमने आगे जाना तो फिर इस्लाम लाने की क्या जरूरत थी, हमने इस्लाम लाया। वापस आगे बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फरमाया कि अगर छलांग लगा देते तो क़यामत तक उसी आग में जलते रहते। अच्छा किया है कि ये काम नहीं किया, क्योंकि आग की सजा देना ये सिर्फ अल्लाह के लिए, गैरुल्लाह के लिए नहीं। यानी खिलाफ शरीयत हुक्म देंगे वो नहीं माना जाएगा, और शरीयत के मुताबिक हुक्म है उसका मानना वाजिब है, फर्ज है। ये है कायदा। अगर ये दोनों तरह की बातें ज़हन में रहें कि इताअत अमीर वाजिब जब तक किताब व सुन्नत के ताबे रहे, जब खुदा किताब व सुन्नत से निकले उस मामला में इताअत वाजिब नहीं रहेगी। लेकिन अगर इताअत न करने के नतीजा में फितना बनता नजर आ रहा है तो ऐसे में खामोशी इख्तियार करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबा किराम में से बड़े बड़े सहाबा जो हैं वो बाद की कुछ अदवार में वो हाकिम भी आगे जिनसे कमी बेशियाँ हुई और वो खामोशी इख्तियार किए रहे। हत्ता कि एक आदमी के पीछे किसी मौका पे नमाज नहीं पढ़ने को जी चाह रहा, लेकिन पढ़ ली, बाद में अलग भी पढ़ ली, बाद में अकेले में अलग भी पढ़ ली, लेकिन वहाँ पढ़ ली क्योंकि अब मैं पीछे हटूंगा तो यहाँ मसला खड़ा हो जाएगा और फितना पैदा हो जाएगा। फितने से बचाने के लिए मसलहत को हाथ से न छोड़ा जाए, लेकिन इताअत के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह रसूल के अहकाम के ताबे हो तो वाजिब है, और अगर ताबे हो तो उसकी इताअत जो है वाजिब नहीं रहती। अल्लाह ताला सबको नेक अमल की तौफीक।